ان گرامی قدر حضرات اج دی رات چکے توبہ دی رات اج دی رات اللہ نو منامن دی رات اج دی رات اپنے گناہاں تے شرمندہ ہون دی رات اج دی رات اپنے رب کائنات دی بارگاہ چ جھک کے اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے آئندہ نیکیاں دی طلب کرن دی اور اج دی رات اپنے اللہ دی بارگاہ چ دعاواں کرن دی تے اے عریضہ پیش کرن دی ویکھو نا بچہ ماں کولوں مار کھاوے تے تساں کدے غور کر کے ویکھیا ہوے گا بچہ ماں کولوں مار کھا کے مڑ ماں دی گود وچ وڑ دے ماں دی گود وچ آوندا ہے کیونکہ بچے نو پتہ ہوندا مینوں ماریا بھی ماں نے میں تے چپ بھی ماں نے کرانا ہے انسان جدو اللہ دی بارگاہ چ شب برات نو جھک جاندا ہے نا تے رب فرماندا ویکھو 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 فرشتیو اے کڈا سمجھدار ہے اینو پتہ ہے کہ گناہ بھی میرا ہی کیتا ہے تے معافی بھی میں ہی دینی ہے میرے گناہ کر کے میری بارگاہ چ آ گیا ہے اینو پتہ ہے کہ معافی میں ہی دینی ہے تے جاؤ فرشتیو گواہ ہو جاؤ اج میں دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے اج دی رات اپنے رب دی بارگاہ چ ترلے کرن دی رات میں قرآن مجید دی آیت مبارکہ اس ہی زمن دے اندر پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فرمایا جڑا اپنے رب دی بارگاہ چ کھلون تو ڈر گیا اللہ فرماتا مانو 2 جنتاں دیواں گا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ کدی اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردا اللہ فرماتا نماز پڑھ ایک جنت دا وعدہ ہے روزہ رکھ ایک جنت دا وعدہ ہے حج کر ایک جنت دا وعدہ ہے زکاة دے تینوں ایک جنت دا وعدہ ہے پر جدو آئی نا خوف دی واری او دی بارگاہ چ ڈرن دی واری فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان فرمایا جڑا اپنے رب دی بارگاہ چ کھلون تو ڈر جائے اللہ نے فرمایا منو 2 جنتاں عطا کراں گا آج ڈر جان دی رات آج رب کل خوف کھا جامہ دی رات گرامی قدر حضرات کونین والی نے فرمایا پچھلی امت آج ایک گناہگار سی حضور نے فرمایا دی ساری زندگی گناہ میں گزر گئی جدو دا آخری ویلہ آیا نا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے حدیث پاک نقل کی تھی کہ نبی کریم نے فرمایا جدو دا آخری ویلہ آیا انہیں اپنے پتر جمع کر لے تے اپنے پترانو جمع کر کے تے روح کے کہنے لگا آخری ویلہ آگئے حضور نے فرمایا انہیں اپنے پترانو آکھیا پتروں میری زندگی گناہ میں گزر گئی میں کیڑا منہ لے کے اپنے رب دی بارگاہ چ جاواں گا تے انج کریو کہ جدو میں دنیا تو ٹر جاواں تے انج کرنا کہ مینوں دفن نہ کرے آجے میری لاش نو اگ لا دینا جدو میری لاش دی خاک بھر جائے تے میری ادھی خاک نو ہوا چڑا دینا تے ادھی خاک نو سمندر چ بہا دینا پترا نے پوچھا ابو جی کیوں کہنے لگا کتھے رب میری خاک نو جمع کردہ پھرے گا کتھے رب مینوں دوبارہ بناوے گا کتھے رب میرے کو حساب لوے گا او جدو دنیا تو ٹر گیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دی اولاد نے جلا کے دی خاک بنا کے ادھی خاک ہوا چڑا دیتی ادھی خاک سمندر چ بہا دیتی یہ بہا کے اجے گھر نہیں پہنچے اللہ نے حکم فرمایا دی خاک نو اللہ نے فرمایا کٹھی ہو جا دی خاک سمندر دی بھی کٹھی ہو گئی ہوا والی بھی کٹھی ہو گئی اللہ نے ارشاد فرمایا قم بھی اذنی فرمایا اٹھ میرے حکم دے نال اٹھ دوبارہ بندہ بن جا میری ملت نوجوانوں قل یحیی الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم جیڑا رب بندے نو پہلی وار بنا سکتا ہے اور رب دوجی وار بھی بنا سکتا ہے اللہ نے فرمایا بندہ بن جا اٹھ کے کھڑا ہو گیا رب کائنات نے فرمایا بس میں نو اینا دس انج کیتا کیوں ہی انج کیتا کیوں ہی او دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگا ایسے گلو ہی تے ڈر دا سا ایسے گلو ہی تے ڈر دا سا کہ جے رب نے پوچھ لیا کیوں کیتا ہی کی جواب دیواں گا کہنے لگا مولا ڈر گیا تیرے کو لو ڈر گیا میں اس واسطے انج کیتا ہے اللہ فرمایا ڈر گیا ہے یا اللہ ڈر گیا فرماتے تینوں اے نہیں پتا میں آکھیا جڑا میرے کو لو ڈر جائے منو 2 جنتاں عطا کر جیڑا میرے کو ڈر جائے میں 2 جنت عطا کرنا اج دی رات دے وعدے نے کہ رب انہوں جنت عطا کر دے تے ایک نہیں 2 جنت عطا کر دے جیڑا او دی بارگاہ چ خوف کھا جائے ڈر جائے میری ملت دے نوجوانوں آدم دے کولو غلطی ہو گئی کتاہی ہو گئی جھک گئے معافی مانگ لئی عرض کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آکھیا مینوں معافی میں ظلم کر بیٹھا اپنی جان ہوتے ایدہ مطلب ہے کہ آدم ڈر گئے رب نے سارے نبیان دا بھی باپ بنا دیتا رب نے سارے نبیان دا باپ ساری کائنات دا باپ آدمیت دا باپ بنا دیتا تے شیطان نے بھی اوہی غلطی کی تھی
اللہ نے آدم نو آکیا تو او دانے دے قریب نہیں جانا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت دے قریب نہ جامی آدم گئے تے شیطان نو آکھیا جھک جا اس جدول آدم او نہیں جھکیا آدم نے کی کیتا دانا کھا لیا شیطان نے کی کیتا آدم نو سجدہ نہیں کیتا ایک حکم آدم نو سی ایک شیطان نو سی آدم نے بھی نہیں منیا شیطان نے بھی نہیں منیا مگر فرق کیے آدم ڈر گئے خوف کھا گئے شیطان اکڑ گیا ایدہ مطلب ہے جیڑا ڈر جائے اوہی آدم ہے جیڑا ڈر جائے اوہی آدم ہے تے جیڑا گناہ کر کے آکڑ جائے اوہی شیطان ہے آج دی رات او دے کلو ڈر کے خوف کھا کے جھک جاون دی پتہ تے ہے نا سانو سارے نو اپنی اپنی کیتی دا پتہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سید عالم نے ارشاد فرمایا آدم دی ساری اولاد سوائے انبیاء تو ساری اولاد گناہگار ہے فرمایا پر چنگا گناہگار اوے جڑا گناہ کر کے توبہ کر لے گناہ کر کے توبہ کر لے رسول عربی نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لا حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے او انج سمجھے جی میں گناہ کیتا ہی نہیں ایک باری سبحان اللہ کہو تے میں قرآن پڑھا بھائی نال دے بیلی دا ہاتھ پڑھو تے چوکے انہی اچھی فرماؤ کہ سبحان اللہ کے مدینے آواز جاوے یا اللہ جیڑا آج اچھی جی سبحان اللہ بھی فرمائے انہوں آج توبہ دی توفیق عطا فرما انہوں جیڑا یہ اس تو اچھا بولے انہوں اپنے پاکیزہ بندیاں چی شامل فرما رہے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک دی نسل چے حافظ قرآن پیدا فرما یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ان کا میں تے رکھے آجائے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان پروردگار نے فرمایا جڑا اپنے رب دی بارگاہ چ کھڑے ہون تو ڈر جائے اپنے رب دے سامنے کھلون تو ڈر جاوے گا فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان اللہ نے فرمایا میں نے 2 جنتیں عطا کرا گا نوجوانو حضرت عمر فاروق دا دور خلافت مدینہ طیبہ دے اندر ایک بڑا سونا جا نوجوان 5 وقت دا نماز پڑھنا والا حضرت عمر فاروق دے پیچھے 5 ویلے دی نماز پڑھنا ہوندا ہے جدوں مدینہ دی گلی چ گزر کے ہوندا ہے رستے دے اندر ایک عورت دا مکان ہے اس عورت دی نگاہ اس نوجوان دے چہرے تے پے گئی بڑا حسین و جمیل نوجوان عورت دی نیت اس بچے تے خراب ہو گئی ایک دن نوجوان نماز پڑھن مسجد نبی دے اندر آ رہا اس عورت دی نوکرانی دروازے تے کھڑی ہے کہنے لگی نوجوانا جلدی آمی میرے گھر دے اندر چور آ گیا ہے گھر دے اندر چور آ گیا ہے او نوجوان جلدی نہ اندر گیا اس نوکرانی نے کنڈی لگا لئی اس عورت دی نیت اس نوجوان تے خراب ہوئی جدوں عورت اس نوجوان دے قریب آئی جدوں دے قریب آئی انہیں چیخ ماری نوجوان زمین تے ڈکے بے ہوش ہو گیا نالے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے روندا ہے نوجوان روندیاں بے ہوش ہو گیا اس عورت نے ڈر کے اپنی نوکرانی دے نال اس نوجوان اٹھا کے گلی چ رکھ دیتا سارا دن گزر گیا ساری رات گزر گئی او نوجوان اسے طرح گلی دے اندر لیٹے آ رہا او دا باپ ڈھونڈدا پتر نو جڑے ویلے گلی دے اندر آیا اپنے پتر نو اٹھا کے ڈھونڈ کے گھر لے گیا ادھی رات ویلے پتر دی آنکھ کھلی باپ نے پوچھا بیٹا کی آیا پتر نے ساری داستان سنا دی تھی کہنے لگا ابا جان میں گناہ تو بچن واسطے بے ہوش ہویا میں نو اپنے رب کولوں ڈرے آ گیا قیامت نو کیڑا منہ لے کے اپنے رب دی بارگاہ چ جاواں گا نوجوانوں نوجوان نے آخری چیخ ہماری دی روح برباد کر گئی حضرت عمر فاروق دی بارگاہ چ آنے والا دنیا تو ٹر گیا ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزر گئے
حضرت عمر فاروق نے دیکھا نوجوان نماز پڑھن نہیں آ رہا، لوگاں نے پوچھا نوجوان کتھے بے؟ عرض کیتی گئی لاجا پالا او تے فوت ہو گیا۔ فرمایا مینوں کیوں نہیں دسیا؟ عرض کیتی ادھی رات ویلے فوت ہویا، راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا مینوں دی قبر تے لے جاؤ۔ جڑے ویلے عمر فاروق دی قبر تے حضرت تشریف لے کے آئے، او دی قبر تے رو کے آپ نے قرآن دی آیت پڑھی، فرماتے نے والی من خاف مقام ربہ جنتان، فرمایا جڑا رب کولوں ڈر جائے رب نو دو جنتاں دیندا ہے۔ قبر جو آواز آئی عمر فاروق اللہ دے وعدے پورے کیتے نے، انہیں مینوں دو ہی جنتاں عطا کیتیاں۔ اپنا وعدہ پورا کیتا انہیں مینوں دو ہی جنتاں دیتی آنے۔ جڑا رب کولوں ڈر جائے اللہ فرماندا میں دو جنتاں ایسی سارے نماز پڑھیے تے کی دعا کرنے جنت دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار۔ اسی نماز پڑھ کے جنت مانگنے ہاں، اسی روزہ رکھ کے بعد دعا کریے تے جنت مانگنے ہاں، اسی حج زکات دے بعد جنت مانگنے ہاں۔ پر وہ بھی کچھ ہیں جنہ دی جنت آپ رب دی بارگاہ چ طلب کر دیئے۔ میری ملت دے نوجوانوں جدو کہ نوجوان توبہ کرے نا، رب نو کسے چیز دا اتنا انتظار نہیں جتنا ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار ہوندے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری گرگزا لمے شود پرہیزگار۔ اور بڑھا ہو کے تے بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار بن جاندہ ہے۔ مزہ تے اودوں میں جدو گناہ کرن دی طاقت ہوئے تے اودوں نہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا لے گئی ستویں کوٹھڑی سات تالے لگائے۔ وقت دی کائنات دی سب تو خوبصورت عورت، کائنات دا سب تو خوبصورت مرد، وقت دی ملکہ حضرت یوسف نو روزانہ نواں سوٹ پہنا دیئے، روزانہ نواں سوٹ، لکھاں تے کھرباں تے ارباں روپیاں دے سوٹ سلوا دیتے۔ سال دے 365 دن تے 365 سوٹ جیڑا یوسف ایک واری پہن لیندے نے او دوبارہ نہیں پہنن دیندی، اتار کے تے یوسف دے سر تو وار کے تے کسے نو دے کے صدقہ دے دیندی ہے۔ ایسیا محبتاں والی کہ او دے خون دا اگر کو قطرہ بھی زمین تے ڈگ دا سی نا تے مفسرین فرمان دے او دے خون دے قطرے چو بھی آواز ہوندی سی یوسف یوسف یوسف۔ ستویں کوٹھڑی چلے گی سات تالے، اس طرح کر کے انہیں اپنا دوپٹہ اتاریا تو دوپٹہ سامنے ایک بت تے بت دے چہرے تے جا کے ڈگیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا ایک بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی؟ کہہ لگی میرا معبود ہے، میں دی عبادت کرنی ہے، میں ادھے سر تے دوپٹہ اس واسطے دیتا ہے کہ میں گناہ کرن لگیاں، میرا رب میں نو گناہ کردہ ویکھے نا۔ حضرت یوسف نے تڑپ کے فرمایا بی بی تیرا رب نہیں پیا ویکھدا، میرا رب پیا ویکھدا ہے۔ فرمایا میرا رب پیا ویکھدا ہے۔ اس ویلے زلیخا حضرت یوسف دے قریب جوانو یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو، نیک او نہیں ہوندا جڑا محفل وچ تے لوگاں دے سامنے نیک ہوے، نیک او ہوندا جڑا تنہائی وچ نیک ہوے۔ میرا ایک جملہ تے پوری تقریر اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جو، تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دین دیئے، تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دین دیئے، اور تنہائی دا گناہ انسان نو زوال تک پہنچا دین دیئے۔ نیک او ہوندہ جڑا کلا بیٹھا بھی نیک ہوئے، اپنیاں تنہائیاں پاک کرو، اپنیاں تنہائیاں نو پاک کرو، اپنیاں نیندہ نو پاک کرو، جاگنا سارے اندائی پاک ہوندہ لوگا دے سامنے۔ او جدی نیند پاک ہو جائے نا، جدی نیند پاک ہو جاوے او ولی بن دے۔ اپنی نیند دی پاکیزگی وال خیال کرو۔ ایم بڑا بڑا تصوف دا تو انہوں نکتہ عرض کر گیا۔ او اگے چلیے، حضرت یوسف دے قریب زلیخا آئی نا تو یوسف رون لگ پے۔
علماء حفاظ تشریف فرمانے قرآن نے رنگ کی پیش کی تھا، فرمایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، سارے دروازے بند کر کے تالے لگا کے نا تو کہنے لگی قالت حیت لک، وہ یوسف جلدی کر، 7ویں کٹڑی ہوئے، 7 تالے لگے ہومن، کائنات دی حسین ترین عورت ہوئے، کائنات دا حسین ترین مرد ہوئے، ویکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے، عورت دوپٹہ اتار کے تے قریب آ کے آکھے وقالت حیت لک، وہ یوسف جلدی کر، پھر اس یوسف دی پاکیزگی تو وارے وارے نہ جائیے جنہیں اوتھے بھی آکھے قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ، ایدو اگے کی ہویا سنو قرآن، اللہ نے رجا فرمایا وَلَقَدْ عَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِآلَوْلَا أَرْعَى بُرْعَانَ رَبِّي، پروردگار نے ارشاد فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی، جے یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے، نوجوانوں دلیل کی ہے، جدو زلیخا یوسف دے قریب آئی، اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بل ویکھے آؤ، اس دیوار چاپنو آپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے، انہوں نے اپنے دندان دے نیچے انگلی دبائی ہے، نالے فرمانے نے پترہ نبی ہیں، پتر بھی نبی دیں، فرمایا پترہ گناہ نہ کری، نبیاں دی فرشتی چو نکل جائیں گا، اللہ دے نبی یعقوب نے فرمایا یوسف پترہ دوڑ جا پترہ دوڑ جاؤ، حضرت یوسف دروازے والے دوڑ پہ، تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے، پتہ چلے سائیں جو دے آن پچانے آئی جاندے، سائیں جو دے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، ہون بولو گے سبحان اللہ، اکھیا دوڑ جا، سارے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو تسی سارے کمرے چوتے، اگر ایتھے تالا لگا کے میاں صاحب قاری صاحب کی بلا حضرت ایتھے تالا لگا کے سانو کوئی آکھے دوڑ جاؤ، اسی دروازے والتا نہیں دوڑاں گے، پتہ لگ گئے پیچھے تالا لگ گئے، ہے نا؟ یہ مطلب تالے والتے کوئی سمجھدار بندہ دوڑ دا ہی نہیں، پر جدو سائیاں آکھیا نا دوڑ جا، تو یوسف دروازے وال دوڑے، پتہ بھی لگا سی 7 تالے لگے، پر دروازے والی دوڑے کیوں؟ کدھے غور کیتا جے کہ بچے نو کوئی ہوا چو اچھالے نا تے بچہ روندہ ہے، ماں اچھالے تے بچہ حسد ہے، حالانکہ وہ بھی اچھال رہے تے ماں بھی اچھال رہی، پر لوگاں واری بچہ روندہ ہے، ماں واری حسد ہے، کیوں؟ کیونکہ بچے نو اپنی ماں تے یقین ہوندہ ہے میری ماں میں نو ڈگر نہیں دینا۔ یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کنہ کو مان سی کہ سائیاں ڈگر نہیں دینا، تے سائیاں نہیں ڈگر دیتا، یوسف دروازے بل دوڑے تے تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے، جدو 7ویں دروازے دا تالا ٹوٹیا تے دروازہ کھولیا تے اگے زلیخا دا شوہر کھڑا، زلیخا نے اس طرح کر کے نا پچھو حضرت یوسف دی قمیض پکڑی تے قمیض پھٹ گئی، سامنے زلیخا دا شوہر، عزیز مصر دے شوہر نے انج کر کے ایک باری یوسف والتے ایک باری بیوی والوے کیا کہ اے میری بیوی تے یوسف ایک کمرے چو نکل رہے نے، انہیں شک دی نگاہ نہ لوے کیا، زلیخا نے سارا الزام یوسف تے لگا دیتا تے اشارہ یوسف وال کر دیتا کہ انہیں میرے تے حملہ کیتا ہے، قریب ایک پنگھوڑے چو چھوٹا جا بچہ، چند دن دا بچہ، زلیخا نے یوسف والے اشارہ کیتا تے یوسف نے پنگھوڑے والے اشارہ کر کے اس بچے نو آکھیا، فرمایا او بچہ بول تے میری گواہی دے، بچہ بول میری گواہی دے، چند دن دا بچہ پنگھوڑے جی بول پیا، تے بول کے کہنے لگا جے قمیض سامنے تو پھٹیے تے پھر زلیخا سچیے، تے جے قمیض پچھو پھٹیے تے پھر یوسف سچائے،
کیونکہ جے سامنے پھٹی ہے تو یوسف نے معاذ اللہ حملہ کیتا ہے تو زلیخا نے اپنے بچاؤ لی قمیض پھاڑ دیتی ہے تو جے قمیض پچھو پھٹی ہے تو مطلب یوسف اگے دوڑے نے تو زلیخا نے پچھو پکڑ کے کھینچی ہے جدو عزیز مصر نے ویکھا تے قمیض تے پچھو پھٹی تھی انہیں پتہ چل گیا کہ یوسف سچا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے پر انہیں پھر بھی جیل چ یوسف نو قید کر دیتا مگر ایک گل نہیں میں جڑی گل سنانا چاہ رہا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بن گئے نا مصر دے بادشاہ بنے تے قحط پہ گیا بھئی تھوڑی جگہ دے دیو ساڑھے عظیم ثنا خان رسول ماشاءاللہ تشریف لے کے آ رہے اللہ تعالیٰ اقبال بلند فرمائے جناب محترم حافظ رضوان صدیقی صاحب تشریف لے کے آئے میرے بعد انشاءاللہ تو انہوں بڑی بات ذوق نا شریف سنا من گے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بنے نا تے قحط پہ گیا 7 سال لگاتار مصر چ قحط پیا اللہ دے نبی نے پہلے گندم دا انتظام کر کے نا تے بڑے 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 گودام بنا کے تے گندم جمع کر لی 7 سال لے پہلا سال آیا تے لوگ آئے حضور گندم دیو فرما پیسے دیو انہاں کہا سونا لے لو چاندی لے لو گندم دیو سونا چاندی پورے ملک دا رکھ لے تے گندم دے دیتی پورے سال دی اگلے سال پھر آگے حضور کو گندم دیو فرمایا قیمت دیو انہاں کہا سرکار قیمت ہے کہ سونا چاندی تے دے بیٹھے تے ہون زمینہ ساڑیاں تسی لے لو تے گندم دے دیو اللہ دے نبی زمینہ بھی رکھ لیاں گندم دے دی تیسرے سال پھر آگے حضور گندم دیو فرما کچھ لے آؤ نا لوگوں نے آکھا حضور اسی سونا چاندی بھی دے بیٹھے پیسے بھی دے بیٹھے زمین بھی دے بیٹھے ان تے ساڑھے کل کچھ بھی نہیں فرمایا بنا قیمت دے میں دینا کوئی نہیں وہ اپنے نکے نکے بچے لے آئے تے کہنے لگے ساڑھے بچے نو غلام بنا لو تے گندم دے دیو نبی نے انہاں دے بچے غلام بنا لے گندم دے دیتی اتو آواز آئی سونیا انہاں تینوں غلام بنا کے بیچے سی نا یہ انہاں دیا نسلہ تیریاں غلام نہ بنا دے ماں یوسف دا رب کھونا کہے گا میرا رب ادھار نہیں رکھا پیر صاحب کی بلا جدو 7واں سال آیا تے لوگ گندم لینا ہے تے ایک نوجوان آیا انہیں عرض کی تھی حضور میری فیملی دے 20 بندے نے تے میں گندم میرے حصے دی دیو آپ نے انہوں 20 بندے دا حصہ دیتا انہیں وے کیا کیا اے دے جو ساڑھا سال گزارا نہیں ہونا ہور دیو فرمایا بھائی اصول دے مطابق تیرے 20 بندے دا اتنا ہی بندہ ہے میں اتنا دے دیتا ہے انہیں آکے سرکار نہیں میں نو ہور دیو فرمایا ہور نہیں دینا کہنے لگا تو انہوں میں ایک گل سنا وہ گل سن کے تو سا میں نو میری مرضی دا دینا فرمایا سنا کہنے لگا یاد ہے جدو زلیخا توڑے پیچھے دوڑی فرمایا یاد ہے توڑی قمیض پھٹ گئی فرمایا یاد ہے زلیخا نے توڑے تے الزام لایا فرمایا یاد ہے اتھے پنگوڑے چک بچہ سی فرمایا یاد ہے تو سب بچے نو اشارہ کیتا تے بچے نے توڑی پاکیزگی دی گواہی دیتی فرمایا یاد ہے کہنے لگا او بچہ میں ہی ہاں او بچہ میں ہی ہاں اللہ دے نبی یوسف ایڈے خوش ہوئے آپ نے فرمایا خزانے دے بوئے کھول دیو جو چاوے انہوں دے دیو وہ لے کے ٹریا اللہ فرمایا یوسف جیڑا تیریاں گواہیاں دے وے تو اپنی مرضی دا دینا ہے جیڑا میریاں گواہیاں دے وے میں اپنی مرضی دا دینا ہوں جیڑا میری پاکیزگی دیا گواہیاں دے وے اج او رات ہے اج رب کو منگن دی رات ہے اج انہوں جے تسا راضی کر لیا نا پھر اینا عطا کر دے کہ تیری مرضی ایک پاسے رہ جانی انہیں پھر اپنی مرضی دا عطا کرنا ہے تے جدو او دے وے نا اپنی مرضی دا اچھا جی لو جی کر صاحب کہنے شیر پڑھ دیو پڑھ دئیے بندے تھوڑے بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سے اچھا بولو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چ بیٹھا ان سارے مل کے میرے نال پڑھئے رحمت میرے حضور دی واجاؤں پیمار دی بھائی رحمت میرے حضور دی واجاؤں پیمار دی اے رحمت میرے حضور دی واجاؤں پیمار دی آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
العالمین فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك پروردگار نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی بھائی رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی آجا گناہ گارا نہ تینو بچا لوا آجا گناہ گارا نہ تینو بچا لوا آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لوا آج تے رحمت پکار کے کہہ رہی ہے بھائی رب دا جسم کوئی نہیں رب دا جسم کوئی نہیں لا مثل لہو ولا مثال لہو پر اے جڑا پہلا آسمان ہے نا حدیث پاک دے مطابق آج رات رب پہلے آسمان تے آگئے اپنی شان دے مطابق او کدرے آؤندہ جاندہ نہیں مطلب کہندہ ہے کہ آج رب بندے دے بہت قریب آکے سندہ ہے تے اگئی قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید انی فانی قریب ہے تے اگئی قریب پر آج اور قریب آگئے تے آیا کیوں اس واسطے کہ میں بندے نو کہنا آیا کہ مانگ میں دیواں جے آج بھی تو نہ لے سکے تو پھر سمجھ جا کسر تیرے والو رہ گئی ہے او در دین دی تیاری مکمل ہے پامیں اولاد لے لے پامیں رزق لے لے پامیں زندگی لے لے پامیں برکت لے لے جو تیرا دل کرے آج لے لے جے نہ لے سکے تے تیرے منگنج کوئی گنجائش رہ گئی ہے ادھر تینوں بخشن دی تیاری مکمل ہے مکمل تیاری ادھر جدو آدم علیہ السلام نو بنا کے نا اللہ نے فرمایا سجدہ کرو تے نہ کیتا آدم نو سجدہ جڑے شیطان نے نہ کیتا نا تے اللہ فرمایا فخرج نکل جا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین اے ٹریا نا جدو تے مڑ آدم ول ویکھے مڑ اللہ فرمایا واپس آ اے واپس آیا اللہ فرمایا میرے آدم ول انج کیوں ویکھنا کہنے لگا ہزارہ سال عبادت کی تھی ایدی وجہ تو ضائع ہو گئی میں ایدی کل بدلہ لینا اور ایدی کلونی میں قیامت تک دی نسل کلو بدلہ لینا اللہ فرما کی کریں گا سنو کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہنے لگا او جڑا رستہ سدھا نا او جڑا تیرے والا ہوندہ میں اس راہ تے بہ جانا کہنے لگا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہنے لگا تیری عزت دی قسم ہے میں تیرے بندے نو اغوا کر کے لے جانا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ اغوا کر لگا تیرے بھوے نہیں آؤں دینا میں بندے کو انہیں گناہ کرا دینے قیامت نو تو آپ ہی آدم دے پترہ نو دوزخ چے سٹیں گا تے میرا بدلہ پورا ہو جائے گا اللہ فرمایا ظالمہ ٹھہر جا تو میری عزت دی قسم چکی ہے نا کہنے لگا جی اللہ فرمایا پھر منو بھی اپنی عزت دی قسم ہے کہنے لگا تو کیوں چکنا ہے اللہ فرمایا 70 سال 80 سال 90 سال زندگی میں دے مانگا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ دیتا ساری زندگی بندہ تیرے آکھے اللہ کے تیرے نالی گزار دے بے گا پر جدو دا آخری ویل آیا جو نے ایک اتھرو بہا دیتا نا میں نو اپنی عزت دی قسم ہے مودی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے مانگا اللہ فرمائے جو تو میرے آدم کو بدلہ لینا تو میں نو اپنی عزت دی قسم ہے مانو معاف کر دینا ایدہ مطلب ہے کہ تیاری ادھر پوری ہے شیطان جدو ٹوریا تے مڑ کے کہنے لگا میں نو کچھ دے کے بھیج اللہ فرمایا جو مانگ جو مانگ نہیں کہنے لگا میں نو انی طاقت دے کہ میں بندے نو جدرو دل کرے گھیر لما اللہ فرمایا کھل کے مانگ
کہنے لگا ادھے چاروں سائڈہ میں دے دے، میں انہوں سامنے تو پچھوں دائیں تو بائیں تو لیندہ چڑھدہ دکھن پہاڑ جدھروں میرا دل کرے میں بندے نو گھیر کے گناہ کرا لواں۔ اللہ فرمایا جاتے میں اجازت ہے، چاروں سائڈہ تیریاں۔ شیطان بڑا راضی راضی ٹریا تے فرشتے رون لگ پہ تو لوگ کے عرض کی تھی یا اللہ بندہ تے ماریا گیا۔ فرمایا کیوں؟ اکھے چومے پاسے تے شیطان نے گھیر لیا، کیویں بچے گا؟ یہ تے دوزخی ہو جائے گا گناہ کر کر کے۔ اللہ فرمایا چار سائڈہ لے گئے پر ظالم دو سائڈہ بول گئے۔ اکھے کیڑیاں؟ اکھے ایک اوپر والی ایک نیچے والی۔ فرشتے آنکھیں ایدھے نال کی بنے گا؟ اللہ فرمایا جلدو چومہ سیڑے تو گھیر کے شیطان گناہ کرا لوے گا نا، میرا بندہ ہاتھ چوکے نا اوپر معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے مانگا، سر نیواں کر کے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے۔ فرمایا چار تیریاں تے دو سائڈہ میریاں۔ آج ایک تے ایک انج کر کے منگن دی رات ہے تے ایک انج کر کے منگن دی رات ہے، ایک ہاتھ چوکے منگن دی رات ہے، ایک سجدے چ نیواں ہون دی رات ہے۔ آج دے کل معافی منگن دی رات ہے تے کہنا کی ہے آج پاسے یردہ کرنیاں نے رحمت داؤ اے دریا الہی ہر دم بگدا تیرا یہ ایک قطرہ یہ ایک قطرہ بخشے میں نو تو کم بن جاؤں دائی میرا بھائی یہ ایک قطرہ بخشے میں نو تو کم بن جاؤں دائی میرا۔ اچھا بیٹے حضرت توجہ ہے میرے عمل سارے علی بھائی، حضرت بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ۔ توجہ میرے بھائی، آپ فرماتے نے عید دا دن تے میں عید دی نماز پڑھ کے نکلیا تے چھوٹے چھوٹے بچے گلی چ کھیل رہے، بچے نا اخروٹ کھیل رہے۔ اج میں ساڑھے بچے بنٹے کھیل دے نا، ادو بنٹے نہیں سن ہوندے تے اخروٹ ہوندے سن، بچے اخروٹ کھیل دے سن۔ آپ فرماتے نے میں بچیاں دے قریب تو گزریا تے اور نکر چ بیٹھ کے نا تے ایک بچہ پیا روے۔ آپ دے قریب گئے تے خیال آیا اے دے کول اخروٹ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا عید دا دن فرما لگے بیٹا رو نہ، اج عید والے دن نہیں روئی دا، آ میں تینوں اخروٹ لے دے وا، تو بھی کھیل تو بھی کھیل۔ کہنے لگا بابا جی میں اخروٹ لیتے نہیں پیا روندا۔ فرمایا کیوں رونا ہے؟ سارے تیرے ہم عمر بچے کھیرے تو بھی کھیل۔ تے بچہ حضرت مالک بن دینار وال بیٹھ کے کہنے لگا بابا جی اسی دنیا تے کو کھیڈن آیا، چھوٹا جا بچہ اتنے بڑے والی نو کہہ رہے بابا جی اسی کو کھیڈن آیا۔ آپ نو لگا کہ بچہ کوئی حکمت والا ہے، کوئی دنائی والا ہے، قریب ہی بیٹھ گئے۔ فرمایا بیٹا سی کدھر آیا؟ کہنے لگا تو انہوں نہیں پتا اللہ قرآن چ کہندے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسان تے جنات نو اپنی عبادت لی پیدا کیتا سی، عبادت کرن آیا۔ آپ اس بچے دے قریب بیٹھ گئے تے فرمایا تو چھوٹا جا بچہ ہے تے بیٹا تینوں ایڈیاں حکمت دیاں گلاں کتوں آ رہی ہیں بیٹا، تو انج دیاں گلاں کیوں کرنا، کیوں رونا ہے؟ کہنے لگا بابا جی میں قرآن پڑھ کے آ رہا قاری صاحب کو، قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی وہ پڑھ کے میں دکھی ہو گیا تے میں رو رہا۔ فرمایا وہ آیت کیڑی منوں بھی سنانا۔ کہنے لگا بابا جی اجے قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی ہے، اللہ نے فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ انہیں آگے اللہ نے قرآن جب فرمایا ڈرو اس آگ کولوں جی دا بالن انسان تے پتھر ہونگے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ آیت ٹھیک ہے پر تو کیوں رونا ہے؟ تو تے نکھا جا بچہ ہے، تو کیوں رونا ہے؟ تو تے یہ گناہ کیتا ہی کوئی نہیں، تیروں بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ تینوں اللہ نے آگے جو کیوں ساڑنا ہے؟ سنو میری ملت دے نوجوانوں، میں ڈر والے دی تے خوف والے دی گل کر رہا ہوں۔
بچہ کہنے لگا بابا جی کی ہویا جے میں گناہ نہیں کیتا میں چھوٹا ہوں کہنے لگا بابا جی جدو میں سویرے مدرسے جانا میری امی ناشتہ بنا دیا نے امی اپنے چولے دے اندر بڑیاں بڑیاں لکڑیاں رکھ کے انہوں نے اگ لگا دیا تے بڑیاں لکڑیاں نو اگ نہیں لگ دی اس ویلے میری ماں چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں نو پہلے اگ لگا دیا اونا چھوٹیاں نو اگ لگ کے پھر بڑیاں نو لگ جاندی ہے بچہ رو کے کہنے لگا بابا جی میں رونا ہوں جدو اللہ نے بڑے بڑے کافرانو دوزخ وچ سٹنا ہے جدو رب نے فرعون تے نمرود ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریح امیہ بن خلف بڑے بڑے کافرانو دوزخ وچ سٹنا ہے انہاں نو جے اگ نہ لگی رب میرے برگے نکل نو پھڑ کے کدھر پہلے اگ نہ لگا دے بے کہ میرے تو اگوں نہ بڑیاں تک نہ چلی جائے انہاں کہہ کے بچے نے چیخ ماری تے روندہ ہی دوڑ گیا حضرت مالک بن دینار رونے لگے پہ فرما دینے کتھوں ہے دے اے درد لے آنی او دردہ بادیا یاران دس دکان اساں دیتا ہوئی تے بنی دلال ہمارا بچہ جڑے ویلے دوڑ گیا امام حضرت مالک بن دینار روندے رہے او جڑے بچے پہ اخروٹ کھیل دینے انہاں دے قریب آکے فرمان لگے بچے ہو اے بچہ کون ہے بچے کہنے لگے بابا جی یہ سیداں دا بچہ ہے اے نبی پاک دی آل ہے اے رسول کریم دی آل دا بچہ ہے مالک بن دینار رو کے فرمان لگے او دیاں گلاں سن کے پتہ پیا لگدا سی کہ کسے چنگے درخت ہی پھل پیا لگدا کسے چنگے درخت دا پھل پیا لگدا ہے فرما کسے چنگے درخت دا پھل لگ دے بچہ چھوٹا ہے گل بڑی کر گیا سبحان اللہ بولو سارے گل بڑی کر گیا کہہ لگا بابا جی میں نو رب کو ڈر لگ دے اللہ کو ڈر لگ دے حضرت امام اسمعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے اسمعی اگر انہاں دی تفصیل عرض کرا کہ اسمعی کیوں کہندے سن تو وہ ایک علیحدہ باب ہو جائے گا بس آپ فرما دے کہ میں نا ایک رات حرم کعبہ دے اندر گیا بیت اللہ شریف دے اندر گیا تے لوگ طواف کر رہے کوئی نفل پہ پڑھ دے کوئی توبہ استغفار پہ کر دے اللہ سارے نو توفیق دے وے آپ فرماتے ہیں کہ ادھی رات ڈھلی تے میں بیکھیا تے ایک کمبل پوش آیا انہیں نوجوانے نا اس طرح کر کے چادر لپیٹی تے او دے بالکل چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تے انہیں اس طرح کر کے کنڈ کھڑے تے نوجوان کعبے دے نال آ کے نا تے کعبے دے دروازے نہ چمٹ گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کردا اس نوجوان نو ویکھدا رہیا آپ فرماتے ہیں اس نوجوان نے آ کے کعبے دے دروازے نو جھپا ماریا رو کے کہنے لگا یا اللہ رات ڈھل گئی ہے دنیا دے بادشاہاں دے دروازے بندے ہو گئے کہنے لگا یا اللہ تیرا دروازہ کھلا ہی رہندا ہے کہنے لگا نیلی چھت والے کعبے والے میں تیرے بوپے آ کے بیٹھ گیا ہوں او نوجوان کہنے لگا یا اللہ اس ویلے اٹھ کے تیرے پاک بندے تیرے کھلے اپنی دعاواں منوا دینے کہنے لگا یا اللہ اس ویلے لوگ تیرے کھلے اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ دینے رو کے کہنے لگا رب نمی اپنے گناہ لے کے آ گیا رات دے اندر جو تیری بارگاہ چے آ گیا کہنے لگا کعبے والیا مینوں معافی دے دے میں چھپ کے گناہ کردا رہا چھپ کے معافی منگنے آ گیا کہنے لگا ربا ایک تو جاننا ایک میں جاننا میرے ورگا گناہگار کوئی نہیں کہنے لگا ربا معافی دے دے
ادھی رات ویلے تیرے کولوں گناہاں دی معافی لینے آیا کہن لگا یا اللہ میرے گناہاں نال تیرا کچھ نہیں بگڑیا میرے مولا مینوں معافی دے دے کہن لگا ربا میرے گناہاں دے پرچیاں تے اپنی رحمت دا پانی پھیر کے صاف کر دے نالے روندا ہے نالے تڑپدا ہے بار بار بے ہوش ہو جاندا ہے اٹھ کے کعبے دا دروازہ پھڑ کے روندا ہے فرماتے نے نوجوان اس گریہ زاری نہ روندا ہے او دے ول بے کے حرم وچ جنے لوگ نے انہاں دیاں چیخاں نکل گئیاں لوگاں نے اپنے گناہ یاد آن لگے پئے او نوجوان بھی روندا لوگ بھی رون لگے پئے فرماتے نے میں ٹریا اس نوجوان دے قریب آیا او نوجوان چیخ مار کے بے ہوش ہو جاندا ہے اٹھدا پھر رو کے معافیاں منگدا ہے حضرت امام عصمی فرماتے نے میرا خیال آیا میں اس نوجوان نو تسلی دیواں او دے قریب آ کے فرمان لگے نوجوانوں اپنے رب دی رحمت یقین کر اللہ بڑے 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 گناہگاراں نو معاف کر دیندا ہے فرمان لگے نوجوان جنارو کی ہویا جے تیرے گناہ بڑے نے اور رب بھی بڑا غفور رحیم رحمان و رحیم ہے کی ہویا جے وہ بڑا سخت قہار تے جبار ہے اور رب بڑا رحیم تے کریم بھی ہے اپنے رب دے کرم والویخ نارو فرما دے نے میں نہ یکھیا نوجوان چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا فرما دے نے میرا خیال آیا نو ہوش کراواں فرما دے نے میں پانی لے کے دے چہرے تے ڈالن لگا جدوں میں دے چہرے تو پردہ ہٹایا میری چیخ نکل گئی فرما دے نے وہ نوجوان رون والا کوئی گناہگار نہیں میں بے کے حیران رہ گیا اٹھے کربلا والے حسین دا پتر امام زین العابدین کربلا والے حسین دا پتر امام زین العابدین فرماتے نے جدو چہرہ بیکھا تے میں قدم پھاڑ لے قدم چوم کے عرض کی تھی سیدو تو آڑے صدقے تے اساں بخشا جانا او رسول اللہ دیا پوتریا او رسول اللہ دیا دوتریا او سونے انج کیوں رونا ہے انج کیوں رونا ہے آپ ہوش چاہے تے اسمعی نو قریب بٹھا کے فرمان لگے اسمعی کی ہویا جے میں رسول دا دوترا قیامت نو برادریاں تے نہیں پوچھیاں جانیاں عمل پوچھے جانے نے عمل پوچھے جانے نے فرمایا میں رونا قیامت نو برادریاں نہیں پوچھیا جانیاں اتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے جڑے عمال کی تے او پوچھے جانے نے تو میری ملت دے نوجوانوں یہ امام زین العابدین ورگے ہائے 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 اور جنہاں نے ساری زندگی عبادت سے گزاری ایڈا عبادت گزار جدہ نا ہی زین العابدین ہے عبادت گزارا دی زین عابدین دا امام زین العابدین او عبادت گزارے ایک دن نماز پڑھ دے پہ تے گھر نو اگ لگ گئی لوگ اگ بجھا رہے تے نال کہندے نے یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ او رسول اللہ دے بیٹے او رسول اللہ دے بیٹے او رسول اللہ دے بیٹے پر آپ نماز پڑھ دے رہے جدو سلام پھیریا تے وے کے فرمان دینے اے اگ کدو لگی لوگ آکھیا حضور اگ لگی مکان جل گیا اساں بڑیاں آوازاں دیتیاں تسا سنی نہیں فرمان لگے جدو تسی اے اگ پہ بجھان دے سو میں دوزخ دی اگ پہ بجھان دا سا اتنا عبادت گزار ایک دن نماز پہ پڑھ دے تے آپ دے بیٹے امام باقر رڑ دے نا کنویں چ گر گئے کنویں دے اندر گر گئے ماں نے رولا پا دیتا حضور باقر کنویں چ گر حضور باقر کنویں چ ڈگ پیا حضور باقر کنویں چ ڈگ پیا پر آپ نماز پڑھ دے رہے جدو نماز پڑھ کے سلام پھیریا تے بیوی شور مچالی رو رہی فرمایا کی ہویا کہہ لگی ہون تے باقر فوت ہو گیا ہون تے کنویں چ بڑی دیر دا ڈگ گیا میں بڑیاں وعدہ دیتی ہے تسا سنی نہیں آپ کنویں دے قریب آئے اس طرح کر کے ہاتھ نیما کیتا امام باقر نو چک کے باہر کڑیا ماں پہ کہہ رہا ہے کہ پتر دا لوں بھی گلہ نہیں ہویا ماندے نے سودا رب نل کیتا ہے تیرے نل کیتا تے گھاٹا پہ جانا سی مودے نہ کیتا ہے انہیں گھاٹا نہیں پہ دیتا او زین العابدین جی او انج روندے نے دسو پھر اساں گناہگاروں نو اپنے رب دی بارگاہ کنا کیویں رو کے معافی منگنی چاہیے تو میری ملت دے نوجوانوں اج رات آنسواں دی رات اج خوف دی رات ہے او دے کول ڈر جان دی رات ہے او دی بارگاہ چ نیما ہون دی رات ہے اے جڑا تیری تے میری اکھ دا اتھرو ہے نا اے رب نو بڑا پسند ہے تس اپنے بیڑے چ جھاتی مار کے ویکھ لو تسی 3 4 5 بھائی ہو جی میں کہنا
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਬੋਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਪਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬਕੂ ਫਇਲਮ ਤਬਕੂ ਫਤਬਾਕੂ, ਫਰਮਾਇਆ رویا کر جو رونا نہ آوے تو رون والا منہ ہی بنا لیا کر. اج منہ ہی بنا لیو, نہ رونا آوے تو رون والا منہ ہی بنا لیو. وہ کدھر مسجد دی نکرے چ بیٹھ کے کدھر چومب مار کے نا تے اپنے آنسو رب دی بارگاہ چ پیش کر کے آکھے میرے کول آ یہ بس, میں تیری بارگاہ چ ہور کچھ نہیں پیش کر سکدا. میں اتھرو لے کے آیا, میں اپنی عاجزیاں لے کے آیا, میں اپنی معافیاں لے کے آیا, میں تیرے کول اپنی توبہ لے کے آیا. میرے ول نہ ویکھیں, اپنے محبوب دی رحمت ول, اپنے کرم دے سمندراں ول ویکھ لے. او سمندر جو کو بالٹی بھر کے لے بھی جائے تو انہوں کیڑا فرق پہ جاندے. اکھیں اپنی رحمت دے سمندراں ول ویکھ تے اج مینوں معافی دے دے. گلفام کہہ رہے نے وہ شعر پڑھ دیو, پڑھ دئیے بھائی. محشر دا میدان ہوے گا ساری کائنات میرے آقا دے بوئے تے آوے گی تے کملی والے اللہ دی بارگاہ چرد کرن گئی. نوجوانوں جڑ ویلے گناہگار کملی والے کھلون گے, گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے, اور سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں. امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. اللہ فرمائے گا کملی والے کیوں پہ رونا ہے. میرے آقا کہن گے یا اللہ تو بھی جلال چے اے بھی گناہ کر کے آئے نہیں. اللہ فرمائے گا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے.